اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہا مہانا۔ اسے بار بار عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس عذاب کے ساتھ مزید سختی بھی ہوگی، ذلت کا عذاب دائمی ہوگا۔ جہنمیوں کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو انہیں نئے چمڑے دیے جائیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزید مزہ بار بار چکھیں۔ اسی طرح کا بیان سورہ النساء کی آیت نمبر 52 میں بھی ہے۔ مہانن، اہانت و ذلیل کرنے والا عذاب۔ عذاب کی 3 صفات بیان ہوئی ہیں: عذاب کے ساتھ زیادتی عذاب، دوام عذاب اور اہانت آمیز عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، پس اللہ ان لوگوں کی برائیاں بدل دے گا بھلائیوں سے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تابہ یا توبہ کا معنی ہے اس نے توبہ کی، وہ پھر گیا، وہ گناہ سے باز آ گیا، وہ متوجہ ہوا، اس نے معاف کیا۔ جب تابہ کے ساتھ الہ کا لفظ آئے تو اس کا معنی ہے اللہ کی طرف توجہ اور رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، اور اگر تابہ اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی اللہ کی طرف سے توجہ، توبہ قبول کرنے کے ہیں۔ توبہ کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص نیت سے توبہ کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا جو کوئی برا کام کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ گناہوں کے درجات کے اعتبار سے النساء کی آیت نمبر 100 تا 114 میں گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ سے معافی مانگے تو اسے معافی مل جاتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ہے کہ اے پیغمبر، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی جانوں پر زیادتی کر گزریں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تراب یعنی بہت معافی دینے والا اور لوگوں کی طرح رحمت سے التفات کرنے والا کہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ جہالت میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ لازماً ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ اس اعتبار سے انسان پر احسان ہے کہ گناہ کے بعد انسان اس کے ذریعے اس گناہ کے دنیاوی وبال، آخری سزا اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاتا ہے۔ توبہ آدم علیہ السلام کا شعار اور گناہ پر نادم نہ ہونا شیطان کا شیوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر معافی مانگی تو اللہ نے نہ صرف ان کی خطا معاف کر دی بلکہ انہیں اپنے خاص بندوں میں سے بنا دیا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور شیطان نے تکبر کیا، غلطی پر اڑ گیا تو اللہ کی درگاہ سے دھتکار دیا گیا اور لعنتی بنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر بوجھ ہو جاتا ہے، وہ شرمسار ہوتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے۔ اگر یہ بوجھ زیادہ دیر تک قائم رہے تو اس سے نفسیاتی طور پر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کیفیت میں گناہ پہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن توبہ کر لینے سے یہ تمام کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پھر سے اپنے آپ کو روحانی طور پر آسودہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ انسان جرائم کا عادی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مجرم ذہنیت والا سمجھے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو لوگ توبہ کے بعد اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ توبہ سے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، خواہ ان کی مقدار اور نوعیت کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں قاتل کی سزا ہمیشہ کی جہنم بیان ہوئی ہے۔ یہ سزا اسی صورت میں ہے جبکہ قاتل توبہ نہ کرے اور فوت ہو جائے، ورنہ حدیث میں ہے کہ 100 بندوں کے ایک قاتل نے بھی خالص توبہ کی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔
سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مرتے دم تک گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اور موت کا لمحہ نظر آنے پر توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک نشان کے بعد دوسرا نشان دل پر لگتا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس سے نیکی کی صلاحیت چھن جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ کر لی جائے تو یہ دھبے اور نشان مٹ جاتے ہیں اور انسان روحانی طور پر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا، جو لوگ برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں پھر اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں فرمایا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے؟ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے کئی ایک توجیہات کی گئی ہیں۔ کسی نے اسلام لانے سے قبل گناہ کیے تھے، اسلام لانے کے بعد نیکیاں کی، اللہ نے انہیں گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی احادیث ہیں، فرمایا کہ اسلام لانا پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پہلے گناہ کرتے تھے اب ان کی جگہ نیکیاں کرنے لگے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کی بجائے اللہ کی عبادت، مومنوں سے لڑنے کی بجائے کافروں سے قتال، مشرک عورتوں سے نکاح کی بجائے مومن عورتوں سے نکاح کیے، گناہ کی جگہ ثواب کے کام کیے، بدکاری کے بدلے پاک دامنی، کفر کے بدلے اسلام ملا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب خلوص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ نے ان کے اخلاص کے بدلے ان کے گناہ معاف کر دیے اور انعام کے طور پر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، یوں گناہوں کی جگہ نیکیوں نے لے لی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کبھی گزشتہ گناہ کی زندگی پر ندامت محسوس کرتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں پر غمگین ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ معاف کر کے انعام دیتے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ ایک بدکار عورت نے اپنی بدکاری کا اعتراف کیا اور نجات کی صورت پوچھی تو اسے بھی یہی فرمایا کہ اگر سچے دل سے ایمان قبول کر لیا اور معافی مانگ لی تو اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے کافر آئے، انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ کوئی گناہ نہیں جو کیا نہ ہو، کیا ہماری بھی نجات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گناہ بدکاریاں اللہ معاف فرما دے گا، اگر تو اس پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں بھلائیاں میں بدل دے گا۔ اس نے تسلی کے لیے اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے سب بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، انسان نیکی کا ایک کام کرے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن گناہ ایک کے بدلے ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح اگر نیکیاں زیادہ کرتا جائے تو نیکیاں زیادہ اور گناہ کم پڑ جاتے ہیں، یوں نیکیاں گناہوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک گناہ پیش کرے گا
وہ انکار نہ کر سکے گا، مگر دنیا میں اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میرے اس کے علاوہ بھی گناہ ہیں۔ اللہ کی شفقت کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ جیسے باقی گناہ معاف کر کے اس کی نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، شاید ان کی باقی ماندہ گناہوں کی جگہ بھی اسے نیکیاں حاصل ہو جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں کئی روایات موجود ہیں کہ اسلام سے قبل کیے گئے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا عمل قیامت کے دن ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔